بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی مذاکرہ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں محترم جناب الحاج راؤ محمد اکبر صاحب کے پاس۔ آپ نہ صرف قانون دان ہیں بلکہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں۔ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کو اقبال سے بہت محبت ہے۔ آپ اقبال کی شاعری پر کام کر رہے ہیں، ایک کتاب لکھ رہے ہیں اقبال اور مرد مومن، اقبال اور قرآن کے عنوان سے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے راؤ محمد اکبر صاحب کیا کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک سے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے علمی مذاکرہ چینل کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ شکریہ۔ تو راؤ صاحب، اقبال اور مرد مومن، اقبال اور قرآن کیا لکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اقبال سے مجھے محبت کب سے ہے اور کیسے ہے۔ تو 65 میں جب ہم 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے، 9th میں، تو ہمارے ٹیچر غلام رسول صاحب تھے، انہوں نے ہمیں فورس کیا تھا کہ ہر طالب علم 3 کتابیں ضرور لے گا، ایک بانگ درا، ایک دست تہ سنگ فیض کی اور خرابات اعظم کی۔ یہ دونوں کتابیں نئی نئی آئی تھیں، تو انہوں نے ہمیں بڑا ذوق پیدا کیا شاعری کا، اور خاص طور پہ اقبال کو اسی وقت سے ہمیں محبت ہوگی، اور تقریباً میرے تمام کلاس فیلوز نے وہ اقبال کی بانگ درا کم از کم ہم نے سن لی۔ بعد میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ تو چونکہ آغاز وہاں سے ہو گیا، تو اقبال سے پھر وہ بعد میں بانگ درا مسلسل میں پڑھتا رہا، اور دوسری کتابیں بھی پھر میں نے ان کا فارسی کلام بھی تھوڑا بہت پڑھا۔ تو اقبال سے میں اس لیے بھی متاثر ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ایک حل جو ہے آج، وہ اقبال کا پیغام ہے۔ بالکل۔ اس کی وجہ کہ اقبال نے اس کا جو کچھ عرصے کے بعد جب مجدد آتے ہیں تو وہ یہی کام کرنے آتے ہیں کہ جو ہمارے اصول اور ضابطے ہیں ان پہ ایک طے جم جاتی ہے، اور ہم راستہ سے بھٹک جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، راستے میں گرد جم جاتی ہے، جس راستے پہ کوئی نہیں چلتا وہاں جھاڑیاں اگاتی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو راستہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ پھر کوئی مرد مومن آ کے اس راستے کو صاف کرتا ہے، وہ چلتا ہے اس راستے پہ، اس کے کپڑے پھٹتے ہیں، لہو لہان ہوتا ہے، لیکن وہ ایک نیا راستہ بنا کے دے جاتا ہے۔ اقبال آنے والی نسل کے اقبال نے ہمیں وہ راستہ بنا کے دیا ہے۔ اقبال نے بتایا ہے، بڑے بڑے اقبال پہ فتوے لگے، آپ کو پتہ ہے جی۔ وہ کیا ہوا، یہی کہ اقبال نے چونکہ وہ راستہ جس پہ طے جم گئی تھی، جس پہ جھاڑیاں اگائی تھی، جو راستے مسدود ہو گئے تھے، جو ہم بھول چکے تھے، تو اقبال نے کہا کہ نہیں، یہ ہے سیدھا راستہ، ادھر آئے ہیں آپ لوگ۔ تو اقبال نے جو چیزیں ابھی بھی ہمارے ہاں دیکھیں، کئی ایک مفاہیم، آپ تو ماشاءاللہ عربی بھی جانتے ہیں اور اسلامیات کے بندے، تو ہمارے کئی ایک مفہوم، اب صبر کا مفہوم یا ظلم کا مفہوم لے لیں۔ اب ظلم کا مفہوم ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی بندے نے ڈنڈا ہاتھ میں لیا ہو اور کسی کو مار رہا ہو، اس سے زیادہ ہم ظلم کے بارے میں نہیں سمجھتے، جبکہ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو، تو یہ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم ہے۔ اسلام کے کوئی اسی کی تردید نہیں کر سکتا کوئی، حقیقی بات یہی ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو ابتری آئی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جس کو جہاں ہونا چاہیے وہاں وہ نہیں ہے، جس کو پیدل چلنا چاہیے تھا وہ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، اور جس کو جہازوں میں سفر کرنا چاہیے تھا وہ پیدل چل رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ کیلیبر کے ساتھ کوئی ان سہولیات کا وہ تطابق نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو ابتری آئی وہ اس لیے آئی کہ ہم لوگوں نے سارے مفاہیم کو بدل کے رکھ دیا۔ پھر اسلام نے، اقبال نے جگہ جگہ جو اعتراضات کیے کہ وہ یہی تھے بنیادی طور پہ کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا۔ اقبال کا یہ جو لب لباب ہے وہ یہ ہے اقبال کے کلام کا۔ تو میں اس پہ اقبال اور قرآن اس پہ لکھ رہا ہوں کہ اقبال نے قرآن کو کس انداز سے پیش کیا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیری نظروں میں ہے میری تصانیف، میری نظروں میں قرآن مبین ہے۔ واہ، کیا بات۔ تو اقبال ایکچولی جو کچھ اقبال نے جو کچھ کہا وہی کہا جو کلام پاک نے کہا، کہ ہم اقبال کو پڑھتے لیکن اقبال کس کو پڑھتے ہیں؟
اقبال قرآن پڑھتا ہے. تو وہی میسج قرآن ہی کا وہ میسج ہے جو اقبال نے شاعری کے ذریعے ہمیں دیا. تو وہی میسج ہمیں ملتا ہے اقبال کے تھرو. دوسری بات، میں نے اقبال اور مرد مومن پہ کتاب لکھنے کی کوشش ہے، 2-3 آرٹیکل میں نے لکھے ہیں. سب سے بڑی بات اقبال کے کلام میں مختلف علامتیں ہیں. ان میں سے ایک مرد مومن کے بارے میں اقبال یہ کہتے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم مرد مومن بنیں. اب ایک حال ہی میں نے آرٹیکل مکمل کیا اپنا، مرد مومن اور وسعت نظری. اب ہم لوگ گیلانی صاحب اتنے محدود ہو گئے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نہیں دیکھتے. اس سے زیادہ بڑے ہم وسیع النظر محسوس کریں گے تو محلے کے یا شہر کے بارے میں سوچیں گے. بڑے وسیع النظر اپنے آپ کو خیال کریں گے تو ہم شاید صوبائی عصبیت تک پہنچ جائیں، صوبے سے آگے نہیں جائیں گے. اقبال تو کہتا ہے کہ صوبہ کیا، ملک کیا، ہر ملک کے ماست کے ملک خدائے ماست. یہ ساری زمین ہی آپ کی. پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے. تو اقبال وہاں تک لے کے جاتا ہے. اقبال تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو بات صرف اس دنیا کی تو بات ہے ہی نہیں، یہ زمین تو ساری ہے ہی آپ کی نا. بالکل. اس سے بھی آگے چلے، یہ ساری کائنات آپ کی ہے. آپ زمین پہ خدا کے خلیفہ ہیں، لیکن خلیفہ بن کے دکھائیں نا. اگر آپ خلیفہ بن جائیں گے، کب بنیں گے؟ جب خلیفہ کس کو بناتا ہے آدمی؟ اپنا نائب کس کو بناتا ہے؟ جو اس کا کہنا مانے. بالکل. جب اس کا کہنا مانے گا تو وہ خلیفہ بنا لے گا، اپنا نائب بنا لے گا. تو ہم اس قابل تو ہوں، ہم اس کا کہنا ماننا شروع کریں، دیکھیں پھر آپ کیا آپ کے وسعت نظری آپ میں آتی نہیں آتی. تو بہرحال مطلب ہے میں ان کتابوں میں وہ میسج دوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا بننا چاہیے. اقبال ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ نئی نسل کے لیے ایک رہنمائی ہوگی. جی بہت بہت شکریہ محترم جناب الحاج راؤ محمد اکبر صاحب. آپ نے بہت عمدہ اور بڑی مفید معلومات فراہم کی، اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اقبال اور مرد مومن اور اقبال اور قرآن کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین ہیں ان کو رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے. ناظرین اکرام، ابھی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. راؤ محمد اکبر صاحب انشاءاللہ اقبال اور قرآن، اقبال اور مرد مومن کے حوالے سے آپ سے مزید پروگرامز بھی کریں گے اور اس میں بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.